کثرت سے دعائیں کریں. دعا ایک مستقل عبادت ہے اور اللہ رب العزت کی محبوب ترین عبادت ہے. علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے بڑا عجیب جملہ لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو تسبیح کرنے والوں کی تسبیح سے زیادہ محبوب ایک گناہگار کا اپنے گناہوں پر ندامت کے طور پر آنسو بہانا ہے. ایک تسبیح پڑھنے والا تسبیح پڑھ رہا ہے، بڑی عبادت ہے، لیکن اللہ کو وہ گناہگار اس موقع پر زیادہ محبوب ہے کہ جو اپنے گناہوں پر آنسو بہا رہا ہے، گناہوں کا اقرار کر رہا ہے. اے اللہ فلاں موقع پر یہ غلطی ہو گئی، یہ گناہ کر لیا، میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، اے اللہ مجھے معاف فرما. اور آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہیں، آنسو بہ رہے ہیں. اللہ رب العزت کو اپنا یہ گناہگار بندہ بہت محبوب ہے. تو یہ دعائیں، یہ استغفار، یہ اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے. اس میں عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے، اور بندہ کی عاجزی اور انکساری اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے. اسی طرح نیکی کی رغبت ہو، نیکی کا شوق ہو، گناہوں سے اجتناب ہو. روزہ صرف کھانے پینے اور نفسانی خواہشات کے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر اس عمل سے رکنے کا نام ہے جس سے رب تعالیٰ نے روک دیا ہے. اللہ کی محبت ہے. برائیوں سے توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ برائیاں بھی نیکی میں رکاوٹ بنتی ہیں. ایک شخص حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ روزانہ نیت کرتا ہوں کہ قیام اللیل کروں گا، صبح تہجد کے وقت اٹھوں گا، لیکن اٹھا نہیں جاتا، اس چیز نے مجھے روک رکھا ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا ان گناہوں میں جو تم دن بھر کرتے ہو. گناہ نیکیوں میں رکاوٹ بنتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے پہلے اکل حلال کا حکم دیا، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. تو گناہ یہ نیکیوں سے رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں. اسی طرح کوئی حقوق ذمے ہیں، وہ حقوق ادا کرنے ہیں، وہ حقوق اللہ ہو، حقوق العباد ہو، ان کو ادا کرنا ہے. اسی طرح اپنے ملازمین پر بوجھ کو ہلکا کرنا ہے. عام روٹین میں جو بوجھ ہوتا ہے اس سے ہلکا کام کم کریں، تاکہ ان کے لیے بھی اس رمضان المبارک کی عبادات کرنا، اس کی برکات کو سمیٹنا آسان ہو. صدقہ کی عادت بنانی ہے، ابھی سے شروع کر دیں، جتنا حسب توفیق ہمت ہے اتنا صدقہ کریں. بچوں کو عادت کروائیں، بچوں کی عادت بنائیں تاکہ وہ بڑے ہوں ان کی بھی عادت ہو، ان کے ہاتھ سے صدقہ کروائیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام روٹین میں بھی بہت سخی تھے، لیکن رمضان المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت یوں ہو جایا کرتی تھی جیسے ٹھنڈی تیز ہوا چل رہی. تو سخاوت، تلاوت کا معمول، تلاوت قرآن پاک اور رمضان کی خاص نسبت ہے. قرآن پاک اور رمضان کا خاص جوڑ ہے، تعلق ہے. یہ دونوں اللہ رب العزت کے ہاں شفاعت کرنے والے ہیں. رمضان بھی شفاعت کرے گا کہ اے اللہ میں نے اسے دن بھر بھوکا رکھا، اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما. قرآن پاک بھی شفاعت کرنے والا ہوگا کہ اے اللہ میں نے اس کو راتوں کو جگائے رکھا، یہ قیام اللیل کرتا تھا، تراویح پڑھتا تھا، نوافل ادا کرتا تھا، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما. اور یاد رکھیں کہ یہ وہ شفاعتی ہیں کہ جن کی شفاعت رب تعالی ریجیکٹ نہیں فرمائے گا. شفاعت ضرور قبول ہوگی. روزے میں سفارش کر دی، کام بن گیا. قرآن پاک میں سفارش کر دی، کام بن گیا. اسی لیے تلاوت کا معمول، قرآن پاک کو سمجھنے کا معمول. شب بیداری رمضان المبارک میں جتنی آسان ہے کسی اور مہینے میں نہیں ہو سکتی. ہم نے سحری کے لیے اٹھنا ہی ہے، اسی دوران ہم نفل بھی ادا کر لیں، کوئی 10-15 منٹ 20 منٹ پہلے اٹھ جائیں تاکہ ہمارے لیے یہ شب بیداری بھی آسان ہو جائے. اسی طرح جو فضولیات میں ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر، اس سے ہم نے احتراز کرنا ہے. اور ایک خاص کام جو ہم نے کرنا ہے اس رمضان المبارک میں، اپنے اندر خاص تبدیلی لانی ہے. اور وہ تبدیلی کیا ہے؟ وہ تبدیلی عارضی تبدیلی نہیں ہوگی. رمضان المبارک میں جو ہمارے اندر تبدیلی آئے گی، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ وہ تبدیلی 11 مہینے برقرار رہے. یہ خاص کام، خاص اپنے آپ میں جو تبدیلی لانی ہے وہ یہ کہ رمضان المبارک میں مساجد آپ کے سامنے ہوتی ہیں، ان کی رونقیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں. رمضان جاتا ہے، رونقیں بھی ساتھ لے کر جاتا ہے. تو ہم نے اس دفعہ یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنی عبادت کو اپنی عادت میں تبدیل کرنا ہے.
وہ عادت کیسے بنے گی کہ رمضان چلا جائے گا ہماری عبادات میں فرق نہیں آئے گا، کم از کم 5 وقتی نماز، حلال حرام کی تمیز، اور جو خاص خاص احکام جو فرض واجب درجے کے ہیں، سنت درجے کے ہیں، ان میں ہمارے اندر کمی نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ماہ مقدس کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔